بیانات ہوئے، مرزائی پہلی بات ہی یہی پوچھتے ہیں تمہارا فلاں بندہ آیا، فلاں مولوی صاحب آئے، فلاں مفتی صاحب آئے، ہمارے بارے میں گالیاں بک کے چلے گئے، کوئی ریفرنس پیش کیا، کوئی بک پیش کی؟ یہ جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم تو بڑے پروتر ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، بڑے پاکزہ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ ان مولویوں نے، اس پارلیمنٹ نے 1974 کے اندر، ان ججز نے، ان وکلاء نے ہمارا دل چیر کے دیکھ لیا ہے۔ ہم دل سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ کو دکھا رہا ہوں، دل چیر کے نہیں دیکھا، یہ تمہاری بکس ہیں، تمہاری کتابیں ہیں۔ ہم مرزائیوں سے کہتے ہیں یہ تم نے پرنٹ کی ہیں، اس لیے تمہارا توڑ کرنا ہم پہ واجب ہے۔ اگلی بات سنیے، ختم نبوت کے عقیدے کو معاذ اللہ نہ صرف انکار کیا، بدترین گالی دی۔ مرزائی کہتے ہیں ہم بھی چھوٹے تھے، مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو دیکھو جو کلمہ تم پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ آج تک مرزائی پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کہتے ہیں ہم پاکستان کے اس آئین کو چوٹی کی نوک پہ لکھتے ہیں جس کے اندر ہمیں کافر کہا گیا ہے۔ یہی کہتے ہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں آپ دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم مسلمان کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب یہ پڑھتے ہیں، کلمے کے اندر یہ مبارک نام، یہ مطہر نام، یہ پیارا نام جس کو ادا کرتے وقت لب بھی دو بار ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں، وہ پیارا نام جس کے لیے پروردگار نے اس کائنات کے گیسو آراستہ کیے۔ اللہ اگر انہیں پیدا نہ کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ کائنات پیدا کرتا، جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ ہم مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد محمد عربی کو لیتے ہیں، محمد سے مراد اپنے آقا کو لیتے ہیں، محمد سے مراد اپنے کریم آقا کو لیتے ہیں، رحیم آقا کو لیتے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پہ دلیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، جب قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد کس کو لیتے ہیں؟ آپ کسی مرزائی سے پوچھیں، یہی کہے گا کہ محمد سے مراد ہم تو محمد رسول اللہ کو لیتے ہیں، محمد عربی کو لیتے ہیں۔ اور یہ بھی جو بک آپ کے سامنے بطور ریفرنس پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ کتاب پارلیمنٹ کے اندر بھی پیش کی گئی، اسی کتاب سے یحییٰ بختیار نے بھی دلیل دی جس کا مرزائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی بات کو جسٹس میاں نذیر اختر صاحب نے بھی اپنے فیصلے کے اندر، ہائی کورٹ کے فیصلے کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، ریئل بک ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے، کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنس، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر۔ لکھنے والا مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ہے۔ قادیان سے یہ بک پرنٹ کی گئی ہے، یہ عام مرزائی نہیں ہے، مرزا قادیانی کا بیٹا ہے۔ اس کتاب کے اندر پیج نمبر 158 پہ اس نے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ دھوکہ دیتے ہوئے قادیانیت کو، اس کا اصل چہرہ قادیانیوں کو پیش کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اس عبارت کو پیش کیا۔ توجہ سے سنیے گا، کہتا ہے، لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دفعہ اور دوبارہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کرے گا، دنیا میں دوبارہ محمد کو بھیجے گا، اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ آگے کہتا ہے بس مسیح موعود مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے، خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے مرزائیوں جب کلمہ پڑھو تو کلمے کے اندر محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ اس سے بڑھ کے اور ظلم کسے کہا جائے گا؟ اس سے بڑھ کے اور زیادتی کسے کہا جائے گا؟ اس سے بڑھ کے اور شیطانیت کسے کہا جائے گا؟
آپ کے سامنے یہ کلمہ پڑھے، آپ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے، وہ کہتا ہے جب لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو، بلکہ مرزا قادیانی نے اس سے بھی اگلا قدم ایک اور اٹھایا۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 17 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی ہے۔ اس کتاب کے اندر اس نے خود کو کہا کہ 2 محمد دنیا میں آئے ہیں، پہلی بار پہلا محمد عرب میں آیا، مکہ میں پیدا ہوا، دوسرا محمد نعوذ باللہ استغفر اللہ قادیان میں پیدا ہوا، اور پہلے محمد سے جو دوسرا محمد ہے وہ بڑھ گیا۔ کتاب کا نام جلد نمبر 17 روحانی خزائن، صفحہ نمبر 263 پہ لکھتا ہے کہ نبی پاک سے دین کی اشاعت مکمل نہ ہوئی، اللہ نے دوبارہ نبی پاک کو دنیا میں بھیجا، قادیان میں بھیجا، اور وہ میں مرزا قادیانی ہوں، اور مجھ سے دین کی اشاعت کا کام مکمل کیا گیا۔ یہی کتاب ہے، صفحہ نمبر ہے اس کتاب کے اندر، صفحہ نمبر 445 پہ یہ تحریر کرتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہتا ہے تم خوب توجہ کر کے اس بات کو سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جو کہے محمد کا وقت گزر گیا، محمد کا زمانہ بیت گیا، آپ سے پوچھتا ہوں اس سے بڑھ کے اور بڑا کافر کسے کہا جائے گا؟ کہتے ہیں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں ہے، اب سورج کی کرنوں کی برداشت نہیں ہے، چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کے میں مرزا قادیانی ہوں۔ یہ سارے عقائد، سارے کفریات آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانیت سے بڑھ کے اور دھوکہ کسے کہا جائے گا، اور چیٹنگ کسے کہا جائے گی؟ ہمارے لاہور کے اندر ایک وکیل صاحب تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بار ان وکیل صاحب کے گھر کے اندر ڈکیتی ہو گئی۔ ایس پی صاحب ان کے دوست تھے۔ موقع واردات پہ جب پہنچے، وکیل صاحب سے ایک سوال کیا، توجہ کرنے والی بات ہے، میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ وکیل صاحب سے یہ سوال کیا ایس پی صاحب نے کہ وکیل صاحب آپ جیسا زیرک انسان، آپ جیسا دنیا دار، پڑھا لکھا، قابل وکیل، اس نے اپنے ہاتھ سے گھر کا گیٹ ڈاکوؤں کے لیے خود کھول دیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے گھر کا گیٹ ڈاکوؤں کے لیے کھول دیا۔ وکیل صاحب کا سر جھک گیا، فرمانے لگے ہاں ایس پی صاحب، اپنے ہاتھوں سے گھر کا گیٹ ڈاکوؤں کے لیے کھول دیا، کیونکہ ڈاکو پولیس کی وردی میں آئے تھے۔ یہی بات ہم حکومت وقت سے کہتے ہیں، یہی بات ہم آپ دوستوں سے کہتے ہیں کہ قادیانی اسلام کے ڈاکو ہیں، قادیانی قرآن پاک پہ انہوں نے حملہ کیا، احادیث رسول پہ اٹیک کیا، پروردگار کو گالیاں دی، انبیاء کو گالیاں دی، پولیس کے روپ میں آ کے، رہزن کے روپ میں آ کے، رکھوالی کرنے والے کے، پہرے دار کے روپ میں آ کے، اور یہ کام ظالم انگریز نے کیا ہے، جو برے صغیر کو سونے کی چڑیا سمجھ کے آیا تھا۔ اس لیے اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے، اس کے رسول کی چنگاری کو مسلمان کے سینے سے نکالنے کے لیے، محبت رسول کو ختم کرنے کے لیے مرزا قادیانی قذاق کو پیسہ دے کے، زمینیں دے کے، جگیریں دے کے، ختم نبوت کے تاج پہ حملہ کرنے کے لیے اس کو کھڑا کر دیا۔ بہت بڑی دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بچے سے پوچھئے، وہ بھی جانتا ہے۔ قرآن پاک کی مشہور آیت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے بعد رسول کی۔ یہ میرے پاس مرزائیوں کی کتاب ہے۔ مرزا قادیانی کو کس نے کیوں پیدا کیا؟ خود لکھتا ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، 2 دانتیں ہیں،
اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اس کے بعد باقی ساری باتیں اسی میں سے نکلتی ہیں۔ یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 380 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی قزار ہے۔ اس کتاب کے اندر اس نے اسلام کا نام یوز کر کے، اسلام کا نام لے کے اسلام پہ اٹیک کیا ہے، قرآن کا نام لے کے قرآن پہ اٹیک کیا ہے۔ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کہتا ہے، لکھتا ہے، سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے میرا مذہب، یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں۔ اب اسلام کی ڈیفینیشن خود کرتا ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں۔ مسلمان سے پوچھو بتائے گا اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اس سے پوچھو کیا بتائے گا؟ کہتا ہے اسلام کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، نمبر 2 اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ اسلام کا دوسرا حصہ برٹش ہے، حکومت برطانیہ ہے، ان کی اطاعت ہے۔ ایک کتا کھانے والی قوم، سور کھانے والی قوم، شرابیں پینے والی قوم کو نبی پاک کی سیٹ پہ لا کے بٹھا دیا۔ اللہ کے بعد کہتا ہے محمد کی اطاعت نہیں ہے، برٹش کی اطاعت ہے، گورنمنٹ کی اطاعت ہے۔ تو جنہوں نے پیدا کیا گیت بھی انہی کے گاتا رہا۔ ہم ان کا چہرہ میں نے آپ کے سامنے گھر کے بیٹی کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ کوئی کتاب، کوئی ریفرنس نہیں بھی پیش کرتا، کوئی کتاب نہیں بھی دکھاتا۔ میرا وجود ہی قادیانیت کے لیے، آپ کے لیے ریفرنس ہے، حوالہ ہے۔ میں نے قادیانیت کی ڈیپلی اسٹڈی کر کے اس کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کیا ہے۔ آپ دوستوں کے نام یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مرتے دم تک ختم نبوت کا کام کیجئے، مرتے دم تک اپنے نبی کی عزت و ناموس کا پہرا دیجئے۔ انشاءاللہ سرور کائنات کا مبارک ہاتھ آپ کی پشت پہ ہوگا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت آپ کے گھروں کے اندر آئے گی، نبی پاک کی عزت و ناموس کا پہرا دیں گے، قادیانیت کے اصل چہرے سے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ ختم نبوت کے لیے جو کام کر سکتے ہیں کر جائیے، انشاءاللہ نبی پاک راضی ہو جائیں گے، سرور کائنات کی شفاعت مل جائے گی، قبر روشن ہو جائے گی۔ کیوں میں سنیائیں پیا دے دیس اندر پیندیاں مشکلاں بہت ہی بھاریاں نے، ایک کوٹھی ملنی ہے رہن بدلے جنہوں نہ کوئی بوئے نہ باریاں نے، جج ہنجوا دی دکھی آن ویڑے اندر روح دیا ہویا تیاریاں نے، چیرے کینڈے سن نال مران کے تیرے اچ ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جدو خزانے چمن بھی چوال کھولے، ہائے ہائے او پنچھی اڑ گئے مارواریاں نے، محمد پھوٹیا جھوٹائی جگ سارا، سچیاں سونے کالی کملی والے دیاں یاریاں نے۔ اقبال کی روح تڑپی تو کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جزاک اللہ۔